السلام علیکم دوستو، آج ایک زبردست ویڈیو لے کے آیا ہوں۔ الیگزینڈر دی گریٹ، سکندر اعظم کی کارہائے نمایاں۔ آج پہلی ویڈیو میں اس کا بیک گراؤنڈ مختصر کر کے پوری زندگی آپ کے سامنے رکھوں گا، تو انشاءاللہ پھر موقع ملا تو ایپیسوڈ کی صورت میں اور بھی بہت کچھ اس کی زندگی کے بارے میں سیدھا واقعات لے کے حاضر ہوتا رہوں گا۔ تو آج کی ویڈیو میں سکندر کا تعارف کراؤں گا۔ سکندر کون تھا، وہ کس مزاج کا بندہ تھا، اور تھوڑا سا اور تو انشاءاللہ امید کرتا ہوں کہ اچھی لگے گی ویڈیو کی جانب بڑھنے سے پہلے آپ تمام احباب سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ تو دوستو، ارسطو کا شاگرد سکندر لڑکپن میں جنگ و جدت سے گریزاں اور علم و ادب کا رسیا تھا۔ حالات نے اسے سیاست اور خون ریزی میں دھکیل لیا۔ باپ مقدونیہ کا بادشاہ اور ماں ایپیرس کے شاہی خاندان کی بیٹی تھی۔ وہ دونوں اپنے بیٹے کو فلاسفر نہیں بلکہ سیاستدان حکمران بنانا چاہتے تھے۔ ارسطو کی تربیت نے اس کی ذہنی ساخت کو مخصوص انداز دیا۔ ماں کی وجہ سے وہ دیوتاؤں کا قائل تو تھا، لیکن صحیح جدوجہد سے تقدیر بدلنے کی یقین سے لبریز ہو گیا اور اپنے دور کے بیشتر لوگوں کو طرح اوہام پرست نہ رہا۔ اسے گھوڑ سواری کے علاوہ کسی عسکری معمول سے دلچسپی نہ تھی۔ کم گو اور شرمیلا تھا، لیکن جب میدان جنگ میں اترنے پر مجبور ہوا تو عدیم المثال سپہ سالار ہی نہیں فاتح عالم ثابت ہوا۔ ملک گیری اور کشر کشائی صفاقی اور سنگ دلی کے بغیر ممکن نہ تھی، لیکن اس ناگزیر عنصر کے ساتھ ساتھ وہ اعلیٰ اقتدار کا مظاہرہ کرتا رہا۔ لوگوں کی غلطیوں پر انہیں معاف کر دینے کا عادی تھا۔ ماں کے لیے احترام کرتا رہا، عورت اور شراب سے زیادہ تر گریزاں رہا، لیکن آخری برسوں میں البتہ شراب نوشی پر اتر آیا اور اس کا سبب اس کی ذہنی خلفشار تھا۔ اس نے ہر جگہ محکوم قوموں کی مذہبی مقامات اور عورتوں کا احترام کیا۔ دارا کو شکست ہوئی اور وہ فرار ہو گیا، لیکن سکندر نے دارا کے بیٹوں کو اپنے ساتھ رکھا اور دارا کی والدہ کے مشورے سے ان کی تعلیم کا انتظام کیا۔ وقت اور حالات کے مطابق مفتوحہ علاقوں میں نظم و نسق مقامی لوگوں کے ہاتھوں میں دیتا رہا۔ ہندوستان میں پورس کی بہادری اور جواں مردی سے متاثر ہو کر اسے شکست دینے کے بعد علاقے کی حکومت اسی کے حوالے کر دی۔ سکندر نے اپنے مفتوحہ علاقوں میں 17 نئے شہر تعمیر کیے، جن میں اسکندریہ مصر، ہرات، کابل، قندھارا اور غزنی افغانستان، خجند ترکستان اور پٹالہ ہندوستان شامل ہیں۔ اس نے اسکندریہ میں روشنی کا مینار بنوایا۔ دریائے بیاس کے کنارے 12 یاد آکاش ہیں، 12 غاری ستون بنائے، علاوہ ازیں متعدد تعمیراتی کام کروائے جو اس کے تہذیبی رویے کے عکاس ہیں۔ سکندر نے مقدونیہ اور ایران کی تہذیب کے اختلاط کی کوشش کی اور اس اقدام نے غیر محسوس طریقے سے یونانی اور ایشیائی معاشرے کی حیثیت اختیار کری۔ تو دوستو، یہی معاشرہ یونانی دنیا کے نام سے مشہور ہوا۔ سکندر کے ساتھ ساتھ مشرق کی طرف نقل وطن کی تحریک پوری شدت کے ساتھ شروع ہوئی اور یونان کے لوگوں نے اس سے بھرپور استفادہ کیا۔ ایشیائی بھی اپنی نسلی تعصبات سے آزاد ہونے لگے۔ نئے مراکز میں مغربی دنیا کے جو لوگ آباد ہوئے، ان کے ساتھ میل جول شروع ہوا۔ تو دوستو، نوجوان فاتح نے ایشیا کے دل و دماغ پہ ایسے اپنے اثرات مرتب کیے کہ صدیوں تک برقرار رہے۔ یونان میں اگر اسے ایک جوتا کا درجہ حاصل ہو گیا تھا، تو ایران اور ایشیا میں افسانوی کردار بن گیا۔ تو دوستو، یہ جو میں ڈاکومنٹریز لے کے آؤں گا، یہ کتاب ہے، مصنف اس کے ہیرڈیم ہیں اور مترجم اس کے طاہر منصور فاروقی صاحب ہیں۔ تو اس کتاب میں ہیرڈیم نے سکندر کی زندگی، خیالات اور فتوحات کو اگرچہ اپنے مخصوص تصوراتی
اور تخلیقی انداز میں قلم بند کیا ہے، لیکن ایک محرک کی حیثیت سے مسلمہ مستند دو واقعات کو اس کتاب کی بنیاد بنایا۔ تو دوستو، یہ تھی آج کی شارٹ ڈاکومنٹری سکندر کی۔ اس ڈاکومنٹری میں آپ کو پوری زندگی تو تھوڑی تھوڑی چیدہ باتیں تو معلوم ہو گئی ہوں گی، انشاءاللہ تفصیل کے ساتھ بھی آئندہ ویڈیوز میں اس کے بچپن سے لے کر اس کی وفات تک ویڈیوز لے کے آتا رہوں گا۔ تو اگلی ویڈیو تک مجھے دیجیے اجازت، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔